اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے کتا نہیں رہتا. بولو سنو قرآن پہنچاؤ آگے پیغام فقیر کا دو اور بتانا کہ درس قرآن میں ڈاکٹر شاہ حسین نے آ کے وانڈ کر دیے کہ اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا بندہ بن جاتا ہے. اگلا جملہ بڑا کوڑا ہے, کبھی کبھی کوڑی دعائی بھی استعمال کیا کرو. اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا بندہ بن جاتا ہے. اس صدی میں اگر کوئی بندہ بابوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے وہ بندہ نہیں رہتا کتا بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے کتا ہے, جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. بولو بھی تے صحیح, جنہ قرآن سنیا ہو کیوں چپ نے. جڑا بابیاں تے پونکے ہولی بول دیو پہ ڈر دیو پہ کسے کو. جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے جیڑا بھی بابیاں تے پونکے ہوئی تے ہون خبردار. کسی بندے نے مجھے فون پہ یہ نہیں کہنا کہ شاہ صاحب آپ بھی بات کریں, ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے میں کی گل کر جو ہے ہی کتا. بولو بھی تو صحیح نا. آئیے سورہ نحل سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں. سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے اور 89 نمبر آیت ہے. میں سلیس ترجمہ کروں گا آیت کا اور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا, پھر انشاءاللہ اس سے اگلی آیت بعد میں پڑھیں گے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. آیت مکمل ہو گئی ہے جی. اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے اور دوسرے حصے میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان ہے. اور انشاءاللہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے ختم نبوت کو سمجھتے ہوئے فضائل قرآن پڑھتے ہوئے صاحب قرآن تک آئیں گے. پھر جب صاحب قرآن تک آ گئے تو انشاءاللہ پھر وارثان قرآن تک بھی آئیں گے, سرکار غوث اعظم تک بھی انشاءاللہ آئیں گے. بس یہی منہج ہے گفتگو کا. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یوما, اس کی نا آواز کو بالکل یہ سیٹی شیٹی ذرا بالکل بے شک ساتھ آواز بے شک تھوڑی کم کر دیں. بڑا پیارا ہے, اللہ آپ کو اس سے برکتیں دے. بس شور نہیں چاہیے, زیادہ لاؤڈ نہیں چاہیے, زیادہ آواز میں تھوڑی ہو لیکن سادی سادی رہے تاکہ بات کی سمجھ آتی رہے. وَيَوْمَ, قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے, یوم کا معنی ہوتا ہے قیامت والے دن. کیا معنی ہے؟ بولنا پڑتا ہے میرے ساتھ. دیکھیں میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. میں چونکہ قرآن حکیم ہی پڑھاتا ہوں تو ساتھ ساتھ یہ اسلوب بھی یہی ہوتا ہے تدریس کا کہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں پھر بات سمجھ آتی ہے. ویسے بھی اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. تو یہ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ فتح بھی مل جائے گی. جو حالات اس وقت ہیں ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے ان پہ غالب آ جانا ہے. انشاءاللہ وقت ہوا تو تھوڑا میں یہ بھی اشارہ کروں گا. یوم کا معنی ہوتا ہے قیامت والے دن. کیا معنی ہے؟ چھوٹے بچے صرف سنیں گے, چھوٹے بچے نہیں بولیں گے, حضرات میرے ساتھ بات کریں گے. یوم قیامت والے دن, کیا معنی ہے؟ دیکھیں جب بھی لفظ یوم آئے معنی یہی ہے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. یہاں پہ بھی یوم سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت والا دن. کون سا دن ہے؟ اب آپ نے غور کیا جب بھی قرآن میں لفظ یوم آئے. اچھا ایک آیت وہ پڑھتے ہیں جو آپ سب کو آتی ہے, مالکی جی یوم الدین. تو یہاں پہ یوم کا معنی کیا ہے؟ اب آپ نے غور کیا جب بھی قرآن میں لفظ یوم آئے معنی کیا ہوگا؟ پڑھیں. ہاں جی شاباش, اس طرح پڑھنا ہے میرے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ فرماتے ہیں یوما قیامت والے دن, نبعث ہم اٹھائیں گے, فی کل امتن ہر امت میں سے, شہیدن
ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ ہم انہی میں سے اٹھائیں گے، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جب اپنی امتوں کی گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ تو بڑے ذوق رکھتے ہیں جناب، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اس طرح ذوق دکھائیں گے تو پھر جو باتیں میں نہیں بھی کبھی کبھی کرنا چاہتا تو پھر وہ بھی زبان پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ سامعین کے انحصار پہ ہوتا ہے گفتگو کا سننا۔ سامعین خاموش رہیں گے، توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر جو متکلم ہوتا ہے وہ بھی پھر اپنے اعتبار سے گفتگو کر کے نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا ذوق دکھائیں گے پھر بالیقین میں آپ سے کوئی نہ کوئی باتیں کروں گا۔ اچھا، اب ذرا اس آیت کو یہیں پہ روکیں، اس کا اگلا ٹکڑا میں بعد میں پڑھتا ہوں، اگلا حصہ بعد میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑا پیارا استقبال آپ نے کیا۔ اب رکنا، سورہ بقرہ کی طرف ذرا آئیے، 2 نمبر سورہ ہے، میں 60 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے عقیدہ ختم نبوت وہاں پہ سن لیا تو اب یہاں پہ بھی آئیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، ہاں جی، بندے نبی سے مانگنے گئے جناب میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام پوری دنیا تک جاتا ہے۔ بندیاں نو پانی چاہی دائے بھوا نبی دا کھڑکایا نے، بندے نبی کے پاس گئے جی، آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں گئے؟ نہیں، میرے ساتھ قرآن پڑھے نا جی، بندے گئے نبی کے پاس، پانی مانگا نبی سے، بندوں نے جب نبی سے مانگا، حضرت آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے، نہیں آیا؟ بھائی جاگیں، میرے ساتھ بولیں، کیا آیا؟ اچھا بھائی، ابھی بھی آواز کم ہے، حضرات قرآن پڑھیں، پانی نہیں آیا؟ اچھا، اب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ اچھا رکنا، ذرا رکنا، یہ تو موسیٰ نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، اور میرے صاحبو نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آتا؟ اچھا، پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ میرے صاحبوں، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ اب جملہ تو آگے ہے، غیور سنی جوانوں، جو فقیر کہنا چاہتا ہے ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، اور بھائی جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا میں امید کروں کہ ہم نے ایک اچھے عنوان کا چناؤ کیا ہے؟ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکت، یہ کہ دیکھیں یہ آپ کو جگانا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا سبحان اللہ کہو، اصل میں آپ کو جگانا مقصود ہے۔ آپ سارے بھی چپ کر جائیں، میں نے پھر بھی آپ کو بتانا ہے میرا نبی آخری ہے، تو اس لیے آپ نے اسے سننا ہے۔ اچھا، اگر یہ آیت آپ تک آ گئی، دوسری آیت بھی اگر آپ نے سن لی، اب آئیے ذرا سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ میں 12 نمبر سورہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے،
اپنے بیٹے کی جدائی میں، حضرت یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. اور اللہ اسے بیان بھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی. آپ نے غور نہیں کیا یوسف ایک ہے یعقوب کا، ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب صبح و شام روئے. کربلا میں مولا علی کے 18 یوسف ہیں. ہاں جی، ذکر حسین میں رونا حضور کی سنت ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. خیر کبھی محرم میں آیا تو اس پہ باقاعدہ قرآن پڑھوں گا. حضرت یعقوب کی جب آنکھیں چلی گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ. قمیض لگن دی دیر اللہ اکھاں دے چھڑ دے گا. اب آپ نے غور نہیں کیا. اب اگلا جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں سن کے طبیعت مچل جائے گی. میرے صاحبو، جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اور جس کا عقیدہ آخری نبی ہے، آخری میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری ہے، وہ تو سبحان اللہ کا ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ نے غور کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی قمیض سے آنکھیں ملی، ایسے ہی ہے؟ بولو، کیا ایسے ہی ہے؟ تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ لوں نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. جی آپ ابھی بھی چپ ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. میں نہیں اگلا جملہ بولوں گا جب تک آپ کو حرکت نہ ہوئی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں آواز آئی آپ کے سبحان اللہ کی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اگر قرآن سن کے چپ رہنا ہے تو پھر پتہ نہیں بولنا کہاں پہ ہے. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اب اگلا جملہ عرض کروں گا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. بھائی جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یار. اچھا، اب آپ مجھے اگر اجازت دو، دیکھیں ہم ختم نبوت پڑھتے ہوئے، قرآن کی شان پڑھتے ہوئے آگے مولا مرتضیٰ پہ، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک آیت علی مشکل کشا پہ پڑھ لوں. نہیں چھوڑیں، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، آپ والی بات نہیں. ابھی آپ میری طبیعت سے آشنا نہیں ہے. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنانی، میں نے آیتیں سنانی ہیں. اب آئیے علی مشکل کشا پڑھنے کے لیے سورہ نمل کی طرف آئیں ذرا. 27 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 39 نمبر آیت کو دیکھ رہا، اور 40 بھی پڑھتے ہیں، اس کی 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی ہے تخت لائے گا؟ جب کہا نا کوئی ہے، کالا 39 نمبر آیت، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، سونا نبی اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. جب جن نے کہا نا کہ محفل کے ختم ہونے پر تخت آئے گا، سلیمان فرماتے ہیں تشریف رکھو، سٹ ڈاؤن، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے. بلقیس آ گئی ہے، مجھے جلدی چاہیے. لو میرے صاحبو، جب کہا نا مجھے فوراً چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے آصف بن برخیہ. یہ جن نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا. نہیں مجھے بولو، میرے ساتھ تائید فرماؤ، تخت آیا؟ ابھی بھی چپ ہیں بندے، نہیں آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. شاباش، جیتے رہے ولی. اب گھر بیٹھ کے ٹھنڈے مزاج سے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، تو پھر علی کا معیار طاقت کیا ہے؟ اب جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی. ہمارے نعروں سے ہی بھارت نے ڈر جانا ہے، پھر کہو یا علی.
ایک دفعہ پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا, پھر کہو یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی شان ہے مولا علی کی, بڑا مقام ہے مولا علی کا, بڑی عزت ہے مولا علی کی. لیکن ایک جملہ فقیر کا دل پہ لکھنا, جتنی مرضی شانیں تم علی کی بیان کرو, ایک ہی جملہ ان کی شان کے لیے کافی ہے. علی جس کے پیچھے کھڑا ہو کے کہے نا پیچھے اس امام کے, اس امام کو ابو بکر کہتے ہیں. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ بھائی, جسے علی اپنا امام تسلیم کرے, یہ ہے خوبصورتی اہل سنت کی, یہ ہے خوبصورتی اہل حق کی. اور جس کا ایمان ہے کہ ابو بکر علی کا بھی امام ہے, وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. جسے علی اپنا امام تسلیم کرے اسے ابو. دیکھیں ملفوظات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا مرتضیٰ تشریف فرما تھے نا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. تو ابو بکر نے مولا علی سے دیکھ کے فرمایا علی مبارک. فرمایا کس چیز کی؟ علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی. کس نے دی مبارک؟ مبارک کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کہا نا یا علی بخن مبارک, نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہوگی. جب یہ مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی نا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک, ابو بکر آپ کو بھی مبارک. فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب سنو علی والو علی کا جملہ. فرمایا ابو بکر سنے, مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونو لائی جدے دل میں صدیق ہوئے گا. جو نوکر ہے ابو بکر کا وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے, جس کے دل میں علی بستا ہے وہ بھی سبحان اللہ کہہ لو. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. جی کافی ہے آج کی اتنی گفتگو, یا مزید قرآن پڑھا جائے؟ دیکھیں یہ جو درس قرآن ہوتا ہے نا ماہانہ, اس کا دورانیہ لمبا نہیں ہوتا, یہ 10 15 20 25 منٹ کا درس ہونا چاہیے. اچھا کیا آپ جاگ رہے ہیں جی؟ اچھا چلو اگر جاگ رہے ہیں, میں ذرا حضرت قبلہ والی ذرا بات جو آپ نے فرمائی تھی نا باب شے نہیں, میں ذرا اس طرح بھی اشارہ کر دوں. تخت آیا ہے؟ ایک تے ہولی بڑا بول دے ہو, نہیں آیا؟ میرے سامنے بندے ایسے چپ نہیں رہتے. آیا ہے؟ قرآن ہے, قرآن ہے, نص قطعی ہے, ظاہر نص بھی ہے, عبارت النص بھی ہے, اشارت النص بھی ہے, دلالت النص بھی ہے, نص ہے نا, آیا ہے؟ اچھا ہن ایک بات کا جواب دو, تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں, ساتھ والے محلے میں ہوگا, پچھلے کمرے میں ہوگا, تو پھر کہاں پہ تھا؟ کئی 100 میل دور. بولے بولے کئی 100 میل. اچھا محلات کے باہر نہیں, اندر پڑا ہے؟ کھلا پڑا تھا نہیں, تالوں میں پڑا ہے. ساریاں گلاں چھڈو, جتھے بھی پہ اسی جڑا 40 نمبر آئے تے بابا ہے یہ کڈ لیا ہے. بولو بھی تے نہیں, نبی نہیں, جن بھی نہیں, جن پچھلی آئے تے چے, یہ بابا ہے. صاحب رول مانی نے لکھا کہ ھذا رجل مرد تھا, یا حیو یا قیوم کا عامل تھا. یہ ہر وقت پڑھتا تھا یا حیو یا قیوم. یہ اٹھ کے کہیں نہیں گیا, انہیں اتھے بیٹھ کے آکھیا یا حیو یا قیوم, تخت آپ ہی سامنے آ گیا سی. تخت آئے, بولو بولو قرآن پڑھو, آئے 1000 میل دور پیا تخت, اے بابا کڈ لیا ہے. ہن مینوں تسی دسو جوانو, اے بابا چھوٹی شے وے؟ بولو, یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے بابا تے بڑی شے وے. اے بابا تے بڑی, ہولی بول لے ہو, اے بابا تے بڑی. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھانا ہے سادے انداز میں قرآن, اے بابا تے بڑی. ہن ایک جملہ جڑا میں عرض کرنے لگا ذرا دلاں تے لکھ لیا جے, غوث اعظم دی یارویں, اگر سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے, اے آصف بن برخیا سلیمان کی امت کا بابا تھا, غوث اعظم محمد کی امت کا بابا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. یہ دا مطلب ہے اگر پچھلے نبیوں کے بابے بڑی شے تھے تو پھر میرے نبی کی امت کے بابے غوث اعظم بڑی شے ہیں.
گنجے شکر بڑی شے ہے، نظام الدین بڑی شے ہے، صابر پیا بڑی شے ہے، اور جدہ ایمان بابے شے نہیں ہوتے سبحان اللہ کون ہے یارا؟ اور وہ تو بابے رہے، ہمارا تو خادم حسین بڑی شے ہے جی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ اس نے برکتی عطا فرمائے ہون ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ مصطفی صاحب آپ کا پرذوق درس قرآن ہے، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ہون جے تسی مینوں اجازت دیو تے میں قرآن حکیم وچوں 2-4 بابے اور نہ پڑھ لوں؟ تاکہ یونیورسٹی کے بچے کی کنفیوژن دور ہو جائے، بابے تو بڑی شے ہیں، بابے تو بڑی، تو انہوں پتہ ہے جی تو 65 دی جنگ ہوئی ہے تے بندیاں نے برود آمدے ویکھے نے تے پھر جاندے بھی ویکھے نے، بولو بھی تو صحیح نا۔ حضرت آج کے بندے نہ مانے، نہیں مانتے نہ مانے، ہم نے منوانا تو ہے ہی نہیں، منوانے کی ذمہ داری تو نبی کی بھی نہیں ہے۔ بے شک جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، کسی جملے پہ جب میں رکتا ہوں تو کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، اے میرا حبیب انہیں ہدایت پہ لے کے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کا کام ہے پیغام پہنچائیں، ہدایت انہوں ملے گی جنہوں میں چاہواں گا۔ اب آپ نے غور کیا، منوانا ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو منوائیں، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا ذمہ داری ہے، پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بابے بڑی شے نے، بابے بڑی، یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سانو سمجھ آ گئی ہے، آپ بابا ہے آصف بن برقیہ چھوٹی شے ہے، بولو بڑی شے نے نا، بڑی شے نے نا۔ ہن میں ایک جملہ عرض کرنا ہوں نا، یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے، تو کوئی شے نہیں، بابے تے بڑی شے نے، تو کوئی شے نہیں، بابے بڑی شے نے، تو کوئی شے نہیں، بولو بابے، بولو بولو بابے۔ اچھا ہن ذرا ٹھہریا جی، میں اتھوں ایک دو بابے میں ہور پڑھنے نے، اور انشاءاللہ پھر میں کچھ بیمار بھی ہوں، دعا کیجئے گا، دعائی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ حضرت پوچھ رہے تھے کھائیں پیئیں گے کیا، میں نے کہا ابھی چپ کر جائیں، ابھی بس بند کیا ہوا سب کچھ۔ آئیے میں ذرا بابے پڑھوں، سورہ الکہف کی طرف آئیے گا، اگر یہ بابا سمجھ آگئے، ذرا میں یہ بابا دوبارہ نہ پڑھوں۔ مولا تخت آیا ہے، فرمایا آیا ہے، مولا بابے کے پاس قوت کیا تھی، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور یارا جدے کل کتاب دا علم ہوئے جے او انی پاور رکھ دے تے جڑا بابے علم ہوئے، بولو بھی تو صحیح نا۔ اور میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ٹھہرنا ذرا ٹھہرنا، مولا یہ کون ہے، فرمایا آصف بن برقیہ ہے۔ مولا یہ کون ہے، فرمایا سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ اور یارا تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی، جیڑا سلیمان دے قدمہ اچ بوے جے او اینی طاقت رکھ دے تے جیڑے محمد دے قدمہ اچ بیٹھ، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو۔ جو بیٹا ذرا باتیں نہ کرو، یہ چپ کرائیں جی اس گروپ کو، بیٹا خاموش بیٹھیں یارا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، باتیں نہ کریں۔ آپ کو سمجھ آئی حضور کے صحابہ کا مقام کیا ہے، سمجھ آئی مقام صحابہ کا کیا ہے؟ جو نوکر ہے نبی کے صحابہ کا، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اچھا میں ایک اور جملہ عرض کروں اس آیت پہ، آصف بن برقیہ جزوی ولی تھا، آصف بن برقیہ جزوی ولی تھا۔ اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، نبی کے سارے صحابہ کلے ولی ہیں۔ آج نہیں ہے، ہمیں تو آرڈر چل رہے ہیں کہ لائٹیں بند کر دو۔
7 مئی سے لائٹیں بند کرنے کے آرڈر چل رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں۔ اس مودی کو اس امت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے آئیڈیا نہیں ہے، اس نے غلط پاسے ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا، او مودی تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب ہے، یہاں پہ داتا حضور کا راج ہے۔ یہ پنجاب ہے، یہاں پہ گنجے شکر کا راج ہے۔ اور میں ایک عرض کروں، جب اس کو جوتیاں شروع ہوئی نا تو اس سے ڈبل جوتیاں شروع ہوں گی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ نہیں سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں؟ جس طرح اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے نا کہ وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ تم دیکھو جب کافر کی موت آتی ہے، الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے اترتے ہیں، اس کے منہ پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، اس کی پشت پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں۔ اے یالو نیدہ، اس نے اگر بھارت سے اور حملے کیے، پاکستان میں گنجے شکر ہیں، بھارت میں معین الدین ہے۔ ادھر سے گنجے شکر کے تھپڑ لگیں گے، ادھر سے معین الدین کے تھپڑ لگیں گے، کیونکہ ہم گنجے شکر کے بھی نوکر ہیں، معین الدین کے بھی نوکر ہیں۔ جو بابیوں کا نوکر بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو کہو۔ برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں سورہ الکاف سے بھی 2-4 بابیں پڑھ لوں۔ بس میں امید کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی نوعیت بھی یہی ہے کہ بس یہ بابیں پڑھوں گا، پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ 8:12 ہو گئے۔ سورہ الکاف ہے جی، 22 نمبر آیت ہے، 18 نمبر سورہ ہے۔ کچھ بابے بادشاہ سے بیزار ہو کے گاؤں سے نکلے۔ یہ جدو بابے پنڈو ٹورے نے نا، اے 22 نمبر آیت ہے، ایک کتا انہاں بابیاں دے پیچھے 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 پیچھے، انہاں بابیاں ویکھیا کہ ایک کتا سانو پھڑوائے گا۔ اس کتے آکھیا فکر نہ کرو، میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں میں اپنے مسلک کا بڑا ذمہ دار بندہ ہوں اور پوری ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں۔ اس کتے آکھیا فکر نہ کرو، میں نہیں پونکدا۔ اب کتا بھی 7 بابے چل پڑے، ایک غار میں جا کے یہ بابے بیٹھ گئے۔ اب اللہ ان بابوں کو بیان کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دو میں پڑھوں۔ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، چھوڑیں، نہیں ابھی نہیں، جب آپ کا مزاج بنے گا تو میں پڑھوں گا جی۔ اچھا حضرت حضور فرما رہے نہیں، آپ ایسے نہ کریں، ابھی سے پڑھنے، آپ سبحان اللہ کہو، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اب ذرا دھیان کیجئے گا ذرا، یہ بابے جا کے غار میں بیٹھے، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 3 تھے۔ کتنے؟ ہولی بولے ہو، کتنے؟ ابھی بھی ہولی ہے، کتنے؟ 3۔ اللہ فرماتا ہے اگر 3 تھے، سنو، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ نہیں غور کیا۔ اچھا ٹھہرو میں آگے پڑھتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 5 تھے۔ کتنے؟ یار آواز کم ہے، کتنے؟ 5۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر بابے 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا کتا بھی تھا۔ نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا، ٹھہرو میں آگے پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 7 تھے۔ کتنے؟ یار آواز کم ہے، کتنے؟ 7۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر بابے 7 تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، سنو 8واں کتا بھی ہے۔ نہیں تو سب دھیان نہیں کیتا، بندے بابے گن دینے پہ اللہ کتا یاد کراندہ ہے پہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر بابے 3 تھے، چوتھا کتا، اگر بابے 5 تھے، چھٹا کتا، اگر بابے 7 تھے، 8واں کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم 3۔ ایک آیت پیچھے بھی ایک آیت میں آیا ہے، کلبہم یہ کلبہم 4، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا۔ مولا یہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ہم نے اس آیت کو تراویوں میں پڑھنا ہے، فرمایا پڑھنا ان کا کتا۔ مولا ہم نے نمازوں میں پڑھنا ہے، فرمایا پڑھنا ان کا کتا۔ مولا ہم نے منبر پہ پڑھنا ہے، فرمایا پڑھنا ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ مولا اب ہم کتے کی باتیں نمازوں میں کریں، اور فرمایا چپ، ایڈا سیانہ نہ بن، تیری گلی دا کتا نہیں، میرے سجنہ دا کتا ہے، میرے بابوں کا کتا ہے، میرے ولیاں دا کتا ہے۔
ایک منٹ ٹھہرو. یہ جو بنی اسرائیل کے باپے ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ ہولی بول رہے ہو ایڈا سوچ کے. جائیں گے کتے کا کی کرنا ہے جی؟ ماشاءاللہ، یعنی آپ کو مسئلے کا پتہ ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا. اگلا جملہ میں کیسے بولوں گا، آپ چپ بیٹھے ہیں. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے کسی بابے کے پاس آ کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندہ محمد کے کسی بابے کے پاس آ کے بیٹھ جائے، جو نوکر ہے ولیوں کا، وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. جس کے دل میں غوث اعظم ہے ضرور کہو سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، فیصلہ آباد کے غیور سنی جوانوں، یہ جو کتا جنت میں جائے گا اجڑا تہاں کلے ہے، کوئی مولوی کبھی تو صحیح نہیں جائے گا. سارے مولوی ماندے نے کتا جائے گا. ہن میں نے ایک گل دا جواب دیو، یہ کتا ہی جائے گا، کتے کی شکل میں جائے گا؟ نہیں، شاباش، جیتے رہے حضور، جیتے رہے. نہیں، یہ بندے کی شکل میں کنورٹ ہوگا پھر جائے گا. اب آپ نے غور نہیں کیا، اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے کتا نہیں رہتا. بولو، سنو، قرآن پہنچاؤ، آگے پیغام فقیر کا دو، اور بتانا کہ درس قرآن میں ڈاکٹر شاہ حسین نے آ کے وانڈ کر دیے کہ اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. اگلا جملہ بڑا کوڑا ہے، کبھی کبھی کوڑی دعائی بھی استعمال کیا کرو. اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. اس صدی میں اگر کوئی بندہ بابوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے وہ بندہ نہیں رہتا، کتا بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے کتا ہے، جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے کتا ہے. بولو بھی تے صحیح، جنہیں قرآن سنیا ہو کیوں چپ نے؟ جڑا بابیاں تے پونکے، ہولی بول دیو پہ، ڈر دیو پہ کسے کو؟ جڑا بابیاں تے پونکے ہوئی تے، جڑا بھی بابیاں تے پونکے ہوئی تے. ہون خبردار، کسی بندے نے مجھے فون پہ یہ نہیں کہنا کہ شاہ صاحب آپ بھی بات کریں، ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے بیٹ میں کی گل کر جو ہے ہی کتا. بولو بھی تو صحیح نا. وہ نا آ چکے، میں مرید ہوں خواجہ نظام صاحب کا، ہم 7 نسلوں سے خواجہ نظام الدین کے مرید ہیں. میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، میرے بڑے ابا، میرے بڑے دادا، بڑے شاہ صاحب تک سب مرید ہیں خواجہ نظام صاحب کے. فیض گنج شکر کا ہے ہمارے گھر میں، اور میرے دادا جان بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. وہ تشریف فرما تھے نا خواجہ ہند، جلوہ فروز تھے نا، تو وہ ایک صاحب آئے. بس یہ آخری بات سنیں، میں آپ سے اجازت لوں. بس میں انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو اسی آیت کو پھر آگے لے کے چلیں گے. 8:20 کے قریب آ گئے. وہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس فیض تقسیم ہو رہا ہے. بابیاں جدوں ونڈے ہے فیض ہی ونڈے ہے. وہ یوں آئے ہیں تو یوں دیکھ کے نا تو یوں چل دیے. بابا جی کی نظر پڑ گئی. دعا کرو نظر پہ جائے. نظر دی تے ساری گل لے ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے انہاں تے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. نہیں آپ تھکے ہوئے چھوڑیں، پھر کسی جلسے میں آئیں گے پھر. اچھا سبحان اللہ کہو پھر جلدی. خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی،
جو چاہے ہیں کر دے گن دین دے سپاہی بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ لا مکان تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں اے چمنا جے شرک ہندا جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندہ اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوی لا اونا تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں اور جدہ کوئی بابا ہے وہ تے سبحان اللہ کہو اے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگ آئی اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوی لا اونا تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں اللہ آپ کے ذوق کو بھی سلامت رکھے وہ نا نظر پڑ گئی بابا جی کی تو بابا جی فرماتے ہیں حضرت اور تھے کھلو گئے ارا ہو انہیں دیکھا ماحول بڑا پیارا ہے بڑے نورانی چہرے نے تے واپس ٹور پیا فرمایا نا ادھر آئے قریب آ گیا فرمایا کدھر آئے تھے آندہ کچھ نہیں ہو میں نا بڑی تواڈی مشہوری سنی سی تے میں سوچیا میں بھی جا کے ویکھ لواں جال کیڑا تواڈے کول انج کر کے پاندے ہو تے مچھیاں پھسا لیندے ہو غوث اعظم کی 11ویں ہے اب وقت نہیں ہے وقت ختم ہے بس گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ ہے میں کبھی بیٹھا نا تو باقاعدہ پھر قرآن سے پھر غوث اعظم پڑھیں گے آج نہیں آج دیکھیں وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اب آج کی نشست مکمل ہو گئی ہے آپ فرماندے نے بہ جاؤ آندہ نہیں جال آپ فرماتے چھڑ جال شال بہ جاؤ حضرت صاحب سامنے بہ گئے ایک مرید کو فرماتے ہیں جا ذرا دیکھ لنگر کیا ہے اینا بابیاں جدوں کروایا لنگر ہی کرایا ہے فرمایا جا دیکھ لنگر میں کیا ہے مرید اندر گیا تو دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا حضور اس وقت دودھ موجود ہے فرمایا ہاں ادھر کر ذرا قبلہ چھوڑیں جال شال دودھ پئیں قریب آ جائیں قبلہ تھوڑا قریب ہو گئے بابا جی بھی تھوڑا سا قریب ہو گئے آپ فرماتے ہیں یہ لے دودھ پیئے ہن ذرا میرے تک کیا جے حضرت صاحب نے دودھ کا پیالہ پکڑا یوں لبوں کے قریب کیا ابھی گھونٹ نہیں لگایا بابا جی نے سجا گوڈا حضرت گوڈے دے نال لایا گوڈا لگن دی دیر قبلہ کی ویندے نے دودھ دا پیالہ وچ گنبد خضرا ہے خیال کیا یہ دودھ کے اندر گنبد کہاں سے آ گیا نہیں میرا وہم ہوگا ہاں جی ان کا وہم ہی ہوتا ہے نہیں میرا وہم ہوگا پیالہ نیچے کیا بابا جی نے بھی گوڈا پیچھے کر دیا اچھا بھئی خیال کیا نہیں کوئی شے نہیں ہے دوسری بس 2 جملے باقی رہ گئے دوسری دفعہ جب پیالہ اوپر کیا نا حضرت پاک نے خواجہ صاحب نے اپنا گوڈا مبارک یوں قریب کیا اب مولانا کیا دیکھتے ہیں گنبد نہیں سنہری جالی ہے وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی اور پڑھو تو صحیح عاشقو وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی مولا جو نبی کی نعت پڑھے ہر سال مدینے چلا جائے خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی
اللہ اکبر وہ چہرہ یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدہ شبیری رخ شبیر میں پائے وہ چہرہ کملی، اللہ اکبر وہ چہرہ کملی۔ دیکھیا بسم اللہ، بس آجیں جی آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، خیال کیتا نہیں میرا وہم ہے، پیالہ تھلے کیتا اللہ جی تیجی واری آخری ہوندی ہے جدو تیجی واری پیالہ اتے کیتا ہے بابا جی نے گوڑا مبارک نال لایا، ہون کی ویندہ ہے، گنبد نہیں، جالی نہیں، نظارہ اندر والا ہے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے۔ اب اندر اب خدا جانے اندر والا نظارہ کیا ہے، آپ سارے میرے صاحب ہیں، میں تو نلائق بندہ ہوں، جس نے دیکھا ہے نا اندر والا نظارہ وہ کہہ اٹھا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا جڑا سبحان اللہ کبھی خواب ہی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مچل کے تڑپ کے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے، ہون پیالہ تھلے نہیں کردہ، ہون کتھے تھلے کرے، ہون مولوی صاحب پیالہ نہیں تھلے کر دے، ہون ویکھی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں، خیال کیتا گل بن گئی ہے، بابا جی لگے گوڑا ہلان، مولوی خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے ہوتے کیتا نا میرے گوڑے دے نال کوئی شے لگ دی رہی ہے، مولوی آواز مار دا ہے بابا جی گوڑا نہ ہلائے ہو جے، ہائے ہائے بابا جی گوڑا نہ ہلائے ہو جے، بابا جی گوڑا پڑا کر فرماندے نے حضرت کیا ہوا، حضور او نا آپ فرماندے نے کیا حضور، اے آپ فرماندے نے چپ کر کے دودھ پی تینو جال بہاندہ پہ جدھر مچھیاں پسانے آ، یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو پاک پتن میں فرید نے بچھایا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو بغداد میں غوث اعظم نے بچھایا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت کا جال ہے آپ کے فیصل آباد کے صوفیاء بھی بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کرو اس جال میں پھنسے رہیں ہمیں کوئی نکالنے نہ پائے، اسی جال میں اگر پھنسے رہو گے تو اس جال سے بھی نکل جاؤ گے، یہ صوفیاء کا ملک ہے، اس کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا، مودی شودی کیا ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہم جوان کھڑے ہیں، ماشاءاللہ جیتے رہیں، اس ملک کی بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس ملک کی بنیادوں میں محمد و علی و فاطمہ ہے، نہیں سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں، محمد علی جنا پھر فاطمہ، اس کی بنیادوں میں لا الہ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔